السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابتدا اور حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے اپنے اس پاک کلام کتاب قرآن مجید میں متقین کے لیے ہدایت، مومنین کے لیے شفا اور رحمت رکھی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو پروگرام خلاصہ قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتی چلوں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے 5ویں پارے کا خلاصہ۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ 5ویں پارے میں اللہ پاک نے کون سے امور پر خاص توجہ دی ہے، کون سے امور پر گفتگو کی ہے۔ پچھلے پارے کی بات کے تسلسل میں سب سے پہلے نکاح موقتہ، نکاح متع کی اجازت دی گئی ہے کہ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، سورہ نساء نمبر 24۔ اس کے علاوہ اس بارے میں 11 باتوں پر خاص توجہ دی گئی ہے، 11 باتوں پر، 11 امور پر گفتگو کی گئی ہے کہ جس میں سب سے پہلا ہے خانہ داری کی تدابیر۔ پہلی ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ مرد عورت کا سربراہ ہے۔ اگر عورت نافرمان ہو رہی ہے، اگر عورت سرکش ہو رہی ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو 3 تدابیر، 3 حکمتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ مرد کا حق یہ ہے کہ جب عورت نافرمان ہو، سب سے پہلے مرد عورت کو واعظ و نصیحت کرے۔ اگر واعظ اور نصیحت اثر انداز نہیں ہو رہی ہے تو دوسرا نقطہ ہے کہ بستر الگ کر دے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ اگر واعظ و نصیحت بھی اثر نہیں کری، اگر یہ سب بھی اثر نہیں کر رہا ہے تو آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آخری اقدام کے طور پر کچھ خاص مدت کے لیے، کچھ لمحے کے لیے، کچھ مدت کے لیے اپنی بیوی سے بے رغبتی کا اظہار کرے۔ اس آیت میں جو مارنے پیٹنے کا ذکر ہے اس کی ایک الگ سے خاص تفسیر ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اس 5ویں پارے کے دوسرے موضوع پر کہ اللہ پاک نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے۔ امامت اور اولیاء کا تعین کے جیسے آیت اولی الامر جو مشہور و معروف ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور ان کی جو آپ میں سے اولی الامر ہے۔ ادھر اطیعوا اللہ کے لیے الگ لگایا گیا ہے اور رسول اور اولی الامر کے لیے ایک ہی لگایا گیا ہے، یعنی کہ جیسے رسول کی اطاعت بغیر کسی شرط کے واجب قرار دی گئی ہے، اسی طرح اولی الامر کی اطاعت بھی بغیر کسی شرطوں کے واجب قرار دی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس اطاعت سے مراد کسی معصوم کی اطاعت ہے۔ اگر ہم آتے ہیں اہل سنت کے مفسرین کی طرف، اگر ہم آتے ہیں اہل تشریع کے مفسرین کی طرف، تو ہر ایک تفسیر میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ ان اولی الامر سے مراد حضرت امام علی علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے جو معصومین علیہ السلام ہیں، ان سے مراد وہ ہستیاں ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے تیسرے موضوع کی طرف۔ تیسرا موضوع ہے کہ اپنی دعاؤں میں، اپنی مناجات میں اور اللہ تعالیٰ سے مناجات میں وسیلہ جو قرار دیا جائے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ قرار دیا جائے۔ چوتھا موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام، جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار کی عزت و عظمت کا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے شہداء، صالحین اور صدیقین کہہ کر بیان کی ہے۔ پانچواں موضوع ہے عدل و احسان۔ عدل و احسان کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ انسانوں کی اجتماعی زندگی درست بن سکے۔ چھٹا موضوع ہے جہاد کی ترکیب۔ جہاد کی ترکیب دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ موت سے نہ ڈرو، موت تمہیں گھر میں بھی آ سکتی ہے، گھر سے باہر بھی آ سکتی ہے۔ جہاد سے بھاگنا جہاد سے بھاگنا زندگی کی ضمانت نہیں ہے، نہ ہی گھر میں بیٹھنا زندگی کی ضمانت ہے۔ جو موت تمہیں جہاد میں آ سکتی ہے وہی موت تمہیں گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے۔ منافقین کی مذمت کی گئی ہے۔ منافقین کی مذمت اس لیے کی گئی ہے تاکہ یہ بتایا جائے، مسلمانوں کو، مومنین کو خبردار کر دیا جائے کہ یہ منافقین بھی تمہیں اپنے ہی جیسا کافر بنانا چاہتے ہیں۔ قتل کی سزائیں، اگر ہم قرآن پاک میں سزاؤں میں دیکھیں تو قتل کی سزا کے لیے نہایت ہی سخت لہجہ استعمال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو، کسی انسان کو قتل کرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا۔ جان بوجھ کر قتل کرنے سے مراد کہ جو اس کو جائز اور حلال سمجھ کر قتل کرے۔
اب ہم آتے ہیں اس کے نویں موضوع پر کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ہجرت اور صلاۃ الخوف کا بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے جہاد کی ترکیب دی گئی، جہاد کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے، اور جہاد اور ہجرت کی حالت میں انسان کو دشمن کا خوف ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ الخوف کی ترغیب دی گئی ہے، صلاۃ الخوف بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے جو کہ ایک مسلمان نما منافق تھا جس نے چوری کی، اور جب اس چوری کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ چور یہ یہودی نہیں کہ جس پر اس مسلمان نما منافق نے الزام لگایا ہے، بلکہ چور یہ مسلمان نما منافق خود ہے۔ جب یہ خبر دونوں عالم میں پہنچ گئی تو وہ مسلمان نما منافق مکہ بھاگ گیا اور کھلا کافر بن گیا۔ اس کے علاوہ جو اس میں بات واضح کی گئی ہے وہ یہ کہ سیدھے راستے پر چلنے کی تاکید کی گئی ہے، چلنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ شیطان کی راہ جو ہے وہ گمراہ کن راہ ہے، کہ جیسے اللہ پاک سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لہٰذا یہ ترغیب دی گئی ہے کہ شیطان کی راہ پر نہ چلے کیونکہ یہ گمراہ کن ہے۔ اس کے علاوہ دین حنیف کا بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دین جناب ابراہیم لے کے آئے دین وہی ہے، وہی دین جو ہے وہ راہ راست والا دین ہے، لہٰذا اسی دین کی آپ لوگ پیرویا کریں۔ اب آتے ہیں ہم ان موضوعات کی طرف، ان اصول کی طرف کہ جو اللہ پاک نے اسی پارے میں زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے واضح کیے ہیں، کہ جن میں سے پہلا ہے کہ گناہ کبیرہ کو چھوڑ دو تاکہ اللہ پاک تم سے تمہاری برائیاں دور کرے، سورہ نساء 31۔ زندگی کے اخراجات مرد کی ذمہ داری ہے، سورہ نساء آیت نمبر 34۔ نیک زوجہ کی علامات بیان کی گئی ہیں کہ نیک زوجہ کی علامات کیا ہے، جن میں سے ایک بہترین علامت ہے نیک زوجہ کی کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال، راز اور عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 34۔ افراد کے درمیان صلح اور دوستی قائم کرو اور نا امید والا تعلق نہ رہو، سورہ نساء آیت نمبر 35۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کا برتاؤ کرو، سورہ نساء آیت نمبر 36۔ متکبر اور فخر فروش نہ بنو کیونکہ اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو، فخر فروشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، سورہ نساء آیت نمبر 36۔ خداوند عالم نیک اعمال کی جزا دگنی کر کے عطا کرتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 40۔ لوگوں کے درمیان عدالت سے فیصلہ کرو کیونکہ عدل جو ہے وہ انسان کی اجتماعی زندگی کو بہتر بناتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 58۔ لوگوں کی امانتیں انہیں واپس کر دو، ان تعدوا الامانات الی اہلھا، یعنی کہ جو امانات آپ کو مل رہی ہیں ان کو بحفاظت سلامتی کے ساتھ اہل امانت کی طرف لوٹا دو، سورہ نساء آیت نمبر 58۔ تم جہاں بھی چلے جاؤ تم موت کے چنگل سے فرار نہیں کر سکتے، سورہ نساء آیت نمبر 78۔ اگر تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا جائے، اگر تمہارے ساتھ نیکی کی جائے تو تم بھی اس جیسی نیکیاں اس کے بدلے میں اس سے اچھی نیکی کر کے دکھاؤ، سورہ نساء آیت نمبر 86۔ اپنے گناہوں اور غلطیوں کو دوسروں کی گردن پر نہ ڈالو، کیونکہ ہر ایک انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، کہ جیسے اللہ پاک ایک اور سورہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، کہ جو ذرہ برابر بھی بدی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کبھی بھی کسی اور کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھاتا، بلکہ ہر انسان اپنے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، اور بعض مرتبہ انسان میں یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ انسان سے اگر خود بھی غلطی ہو جائے تو اس کا الزام دوسروں پر لگا دیتا ہے۔ ادھر اللہ پاک ایک اصول بتا رہا ہے کہ اپنے گناہوں اور غلطیوں کا بوجھ دوسروں کی گردن پر نہ ڈالو، سورہ نساء آیت نمبر 112۔ آخر میں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کی اس بہترین تعلیم پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کی اس تعلیمات کو ہمیں دنیا بھر میں عالمین میں مسلمان تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک سے آخر میں ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آخری امین کے چراغ امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء، اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد وعجل وليك الفرج، والسلام، التماس دعا۔